کیا عمران صاحب کے عمران خان کے بچے کوئی ڈیل نہیں ہے, کوئی ڈیل کا چانس ہی نہیں ہے, وہ بندہ ہی نہیں ہے ڈیل کرنے والا. اگر اس نے ڈیل کرنی ہوتی بھائی تو اس نے 9 مہینے وہاں رہنا تھا, وہ پہلے 9 دن میں آ جاتا باہر. سوچیں ذرا, کیا ڈیل آفر نہیں ہوئی تھی؟ تو ڈونٹ وری, وہ ڈیل نہیں کرے گا. وہ اس نے بار بار یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کے تقاضوں کی بیسس کے اوپر میں اپنے کیسز فائٹ کروں گا. پرابلم یہ ہے کہ اب کیسز کرمبل کر رہے ہیں, مواد ہی نہیں ان میں, کرمبل کر چکے ہوئے ہیں اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں. جو ان کی بیلز کی اپلیکیشنز ہیں ان کو ڈیلے کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ ان بیلز ہونے سے پہلے کوئی نہ کوئی, وہ توشہ خانہ کا دیکھیے, ایک اسٹیبلشڈ قانون ہے کہ ایک ہی مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے. یہ تیسرا مقدمہ قائم کر رہے ہیں توشہ خانہ میں. تو اب یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہو رہا ہے, تاکہ کسی نہ کسی مقدمے میں ان کو پنش کیا جائے اور پھر بیل کا پروسیس اس پہ شروع ہو. خان صاحب کو یہ دیکھنا نہیں چاہتا. وہ ایک تصویر لیک ہوئی ہے یار, عذاب آ گیا ان کے لیے. وہ انکوائری ہو رہی ہے کہ کس کے کہنے پر کیا ہو گیا. ڈرتے ہیں اس کے سائے سے بھی, اس شخص کے جو جیل میں بیٹھا ہوا 9 مہینے, اس کے سائے سے بھی ڈرتے ہیں. یہ کانپتے ہیں. وہ انکوائری کرنے کے اوپر پڑ گئے. دیکھیے لائیو ٹیلی کاسٹ ہم اس لیے کہا تھا ہم نے کہ یہ ایک مقدمہ جب پہلے چل رہا تھا تو لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسری بات ہے کہ خان صاحب کا حق بھی ہے, ہر سٹیزن کا حق ہے, وہ بھی سٹیزن آف دس کنٹری ہیں, وہ ان کا حق ہے, سو ہونا تو چاہیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پتا لاسٹ ٹائم بھی کورٹ نے ان کو نہیں لائیو اسٹریم ہونے دیا اپنا مقدمہ جو تھا, اور خان صاحب کو بولنے بھی نہیں دیا. تو ہم امید کرتے ہیں, ہماری اپیل ہے کہ خان صاحب کے جو رائٹس ہیں ان کو رسپیکٹ کیا جائے, لائیو اسٹریم کیا جائے مقدمہ, اور ان کو بولنے کا حق دیا جائے. جلسے کا ہے جی, بالکل ہمارا آ رہا ہے. آج بھی دیکھیے ہمارا کیوں جلسے شروع نہیں ہو رہے ہیں, بیکاز ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے. ہم اب مقدمے جو آپ نے لے کے اپنے کیسز لے کے ہم کورٹس میں پہنچے ہوئے ہیں. تو موسٹ پروبیبلی 24 کو یا 30 کو فیصلہ آباد میں جلسہ ہوگا, وہ پہلا ہوگا. اس کے بعد لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے, پنڈی میں, بہت سی جگہوں کے اوپر جلسے ہیں. رکے ہوئے صرف اور صرف حکومت کی ریلکٹنس کی وجہ سے ہے, جو ہمیں پرمیشن جو ہے وہ گرانٹ نہیں کر رہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وائلیٹ کریں, کیونکہ ہمارے اوپر 1/9 اب کر دیا جائے گا. ہم جو اس نے کرنا ہے علی امین گنڈاپور نے وہ کر رہا ہے. اب یہ اس کے سائے سے بھی ڈریں گے. یہ خان کے بعد ان کے لیے ایک اور بندہ آ گیا ہے, وہ ان کو ٹیک آن کر رہا ہے بیسیکلی, اور ان کا کھوکھلا پن جو ہے اس کو وہ ایکسپوز کر رہا ہے. یہ انہوں نے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی کوشش کے باوجود کہ وہ چاہتے تھے کہ فنکشنل ریلیشنز جو ہیں وہ وفاق کے ساتھ رکھے جائیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ کے پی کو بالکل سٹینگولیٹ کر دیں. ہمارے آفیسرز کو پوسٹ نہیں کیا جا رہا, ہمارے جو فنڈز ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے, اور بھی جو بیسیکلی رائٹس ہیں اس پروونس کے, اس صوبے کی, وہ ان کو نہیں دیے جا رہے. تو علی امین گنڈاپور صاحب ایسا بندہ تو ہے نہیں ہے جو کہ دب جائے. سو لازمی بات ہے ہی از گوئنگ ٹو فائٹ بیک. کیا گورنمنٹ اجازت نہیں دیتی تو نہیں دیتی. ہم کورٹس میں جا رہے ہیں, سو کورٹ سے اجازت لیں گے, ہمیں مل جائے گی اجازت, لیکن صرف یہ کہ ڈیلے ہو رہا ہے, دیٹس آل. یار بڑی جلدی یاد آ گیا یار ان کو, میرا خیال ہے وہ اس کو پہلے بیان کرتے. یہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک خواب کا جو ایک عنصر ہے ان کے اوپر طاری, اس کو نکال کے ریئل دنیا میں, اصل دنیا میں واپس آئیں. یہاں کی ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. خان صاحب ایک ایسی ریالٹی ہے جس کو وہ ان چیزوں سے نہ خراب کر سکتے ہیں نہ ختم کر سکتے ہیں. وہ بالکل موجود ہے اور موجود رہے گا. میاں صاحب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. یہ فارم 47 ہے. وہ دونوں اپنی سیٹیں ہارا ہوا شخص ہے. ہری پور سے بھی ہارا ہوا ہے, لاہور سے بھی ہارا ہوا. مطلب ان کو اس قسم کی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے کم از کم سوچنا چاہیے, شرم کرنی چاہیے. خواجہ آصف صاحب فرمایا تھے, میرا خیال انہوں نے انہوں کے بارے میں کہا تھا, تو کرنی چاہیے. لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے الیکشن ٹرائیبیونلز کے لیے 8 ججز کے نام دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے. اس میں سے 2 ججز کے نام الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایکسیپٹ کر لیا, اور باقی 6 ججز جو تھے وہ واپس کر دیا, اور کہا کہ آپ پینل بھیجیے تو ہم چوائس ہماری خود ہوگی, ہم خود چوز کریں گے.
اب یہ پریروگیٹو جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ہے کہ ان کی اپنی ڈومین میں، ان کے اپنے پروونس میں جو ٹرائبیونلز بنیں گے، ان کے ججز جو ہیں وہ ان کی ثوابدید ہے کہ وہ ان کے ججز کے نام جو ہے وہ دے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان، پرٹیکولرلی دا چیف الیکشن کمشنر، ان کی وہ ثوابدید جو ہے وہ بھی چرانا چاہ رہا ہے. اسی طرح سے جو اینٹی ٹیررزم کورٹس کے لیے انہوں نے 6 ججز بھیجے، ان کو ریکمینڈ کیا، اور وہ بھی 6 ججز کے نام انہوں نے واپس کر دیا اور کہا جی کہ نہیں، آپ پھر ہمیں پینل بھیجیں اور ہم چوز کریں گے. سو اس کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اپنی پسند کے ججز تلاش کر کے ان کو اپوائنٹ کر کے اپنی پسند کے فیصلے جو ہیں وہ سیکیور کیا جائے. تو وہاں بھی لاہور چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، یہ میری ثوابدید ہے اور میں یہ کروں گا. سو ایک کانفلکٹ زون جو ہے ایک اور انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ پنجاب میں بھی، اور بلکہ انہوں نے، میرا خیال ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک لیٹر بھی لکھ دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر آپ اگلی پیشی سے پہلے یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ فائنلائز نہیں کریں گے تو پھر وہ چیف منسٹر آف پنجاب مریم نواز شریف صاحب کو عدالت طلب کر لیں. اس میں 2-3 میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے سامنے یہ 2-3 سٹیٹمنٹس پڑھی تھی، لیکن وہ سٹیٹمنٹس بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. جسٹس محسن اختر کیانی جو ہیں، محسن اس وقت وہ خبروں میں ہیں اور ان کی کچھ بولڈ قسم کی سٹیٹمنٹس اور بولڈ قسم کے فیصلے جو ہے اس سے حکومت وقت جو ہے اور جو پاور ویلڈرز ہیں وہ بہت نالاں ہیں. تو انہوں نے کل اپنی ایک ہیئرنگ کے دوران یہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے سلسلے میں ایک جو بندہ جس کو انہوں نے فورسبلی ڈس اپیئر کیا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ whether is it the intelligence agencies who will run the country or it will be governed in accordance with law. کہ کیا یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ملک کے اوپر یہ حکومت کریں گی یا یہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس کے اوپر حکومت کی جائے گی. اور کچھ دن پہلے انہی کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے اور چیزیں توڑ کر ایک آدمی کو اٹھا کر لے گئے. جو کچھ اس ہائی کورٹ کے اندر ہوا ہم اس کے بھی انکوائری نہیں کرا سکے، ہم پابند ہیں. تو یہ سٹیٹمنٹ ہے ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان ان کی ہے. جسٹس جہانگیری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ جی ہم ججز جو ہیں وہ قیدی بنے ہوئے ہیں. اور بابر ستار صاحب نے اپنے بارے میں جب انفارمیشن ریلیز کی گئی، اور لازمی بات ہے کہ اس میں حکومت کا عمل دخل تھا یا ایجنسیز کا عمل دخل تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یا تو ریاستی اداروں کے اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا ریاستی اداروں نے ان معلومات کو لیک کیا، جو ان کے بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر ایک وشس قسم کی کیمپین جو ان کے خلاف لانچ کی گئی تھی، اس میں بھی انہوں نے حکومت اور اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا. یہ ٹیرین کیس کا جو فیصلہ ابھی آیا ہے، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے 1 سال پہلے، جہاں 3 ججز کا بینچ تھا، ان میں سے 2 ججز نے مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کیس مینٹینیبل نہیں ہے. چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مینٹینیبل ہے. یہ ججز یہ فیصلہ جو تھا یہ پوسٹ ہو گیا تھا ان کی ویب سائٹ کے اوپر، لیکن اس کے بعد اس کو وہاں سے اتارا گیا. آج یہ کیس جو ہے وہ پھر ہیئرنگ میں لے کے آئے، جو کہ اکارڈنگ ٹو اس اٹس اے ٹریوسٹی آف جسٹس وہ آیا. لیکن ابھی مجھے سبکت صاحب نے بتایا ہے کہ وہ مطلب وہ انہوں نے رد کر دیا ہے، خارج کر دیا ہے. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی شوڈ، بٹ یہ کیس لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. عدت کا جو مقدمہ چل رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ گروس اور لگ مقدمہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، اور اس کو لٹکایا جا رہا ہے. اس میں جو ہماری بیل کی اپلیکیشن ہے اس کو ورچولی سنا نہیں جا رہا، اور ان کی جو آبجیکٹو لگتا ہے وہ یہ ہے جی کہ پہلے خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں پنش کر دیں تاکہ اس کے بعد اگر بیلز ہوں بھی تو وہ آزاد نہ ہو سکیں. تو ہم اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ جس فورم کے اوپر ہم اس کے خلاف جدوجہد کر سکیں وہ کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کل یسٹرڈے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ آئی ہے، یہ میرے پاس یہاں پڑی ہوئی ہے. یہ رپورٹ جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہے، آپ اس کو دیکھیے ذرا. اور اس میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے جو اس میں ایک اسٹیٹ آف افیئرز ہے اس وقت ملک کی، وہ آپ کو ملے گی. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ ٹریڈیشنلی بڑا کرٹیکل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، لیکن اب یہ بھی مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ حقائق کو بیان کریں، اور یہ بیان کر رہے ہیں. جس میں انہوں نے ایک جگہ یہ کہا ہے کہ flagrant disregard for the constitution as unelected forces tightened their grip on the country's democratic structures and civic spaces shrank to an all-time low. This is HRCP report. And then it said the state's response to the 9th of May riots was to quell dissent
to the extent of resurrecting military courts to try civilians, perpetrating enforced disappearances, ordering mass arrests and allegedly orchestrating public dissociation from the PTI among many senior party leaders. The right to freedom of expression and assembly took a particular hit during the year. The general elections were also delayed well beyond the 90-day constitutional limit on various grounds, including the need for new delimitations on the basis of recent census. The rule of law was markedly poor, with a record 6-year high in fatalities related to terrorist attacks and counter-terrorism operations and 2 militant attacks in Bijaur and Mastoon that collectively left about 117 people dead. So this is very چھوٹا سا ایکسٹریکٹ میں نے پڑھا ہے. یہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ ہے. یہ ضرور دیکھیے گا پلیز. اس میں سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ میں نے لاسٹ ٹائم آپ کے سامنے مینشن کیا تھا کہ یہ ہے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پاکستان ہیومن رائٹس کی رپورٹ ہے. یہ پڑھنے کے لائق ہے. یہ اس کا ایگزیکٹو سمری ہے. اس کی جو رپورٹ پوری رپورٹ ہے دیٹ از مور دین 350 پیجز. دس از دی ایگزیکٹو سمری. اور اس کو بھی صرف آپ پہلا پیج اگر پڑھ لیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے تو اس میں آپ کو دی ایکسٹینٹ آف میل فنکشن آف دا سوسائٹی اور کون کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, وہ میرا خیال ہے اس کے بارے میں خاصی انفارمیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی. اور میری ذاتی رائے ہے, چونکہ میرا اپنا بھی تعلق میڈیا سے رہا ہے, سال سے رہا ہے, کہ اس کے اوپر آپ کو زبان بھی کھولنی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کو اپنا قلم بھی چلانا چاہیے, لکھنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ایمنسٹی انٹرنیشنل انہوں نے ڈان کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس میں جو انہوں نے کہا ہے وہ بھی بڑا میننگ فل ہے. میں اس کا بھی ایک پورشن آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. ڈاکٹر اینگیز کیلاماد ان کا نام ہے اور یہ ڈان کی رپورٹ میں انہوں نے آج ہی پبلش ہوا ہے یہ. اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ملٹری ٹرائلز فار سویلینز آر اے نو انڈر انٹرنیشنل لا. Sadly, it has happened throughout Pakistan's it's happening in political, and emphasized the principles of transparency, due process and judicial independence, urging Pakistan to uphold its international obligations and safeguard constitutional guarantees ensuring the right to a fair trial. This is